سوچیں، ایک لمبا سفر، صحرا کی تپتی دھوپ، دشمن تعاقب میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا دے رہے ہیں تاکہ کوئی خطرہ قریب نہ آ سکے۔ پھر ایک چرواہا آتا ہے، دودھ پیش کیا جاتا ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی اس وقت دیدنی ہوتی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دودھ نوش فرما لیتے ہیں۔ یہ ہجرت کا سفر صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایمان، محبت اور قربانی کی عظیم مثال ہے۔ غار ثور سے نکلنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل رات بھر چلتے رہے۔ جب دن کے وقت سورج اپنی تپش دکھانے لگا اور راستہ سنسان ہو گیا تو ایک لمبی چٹان ملی۔ اس کے سائے میں کچھ راحت ملی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے جگہ برابر کی، پوستین بچھایا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سو جائیں، میں پہرا دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا دینے لگے۔ اسی دوران ایک چرواہا اپنی بکریوں سمیت آ پہنچا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے دودھ مانگا اور احتیاط سے برتن صاف کروایا۔ جب دودھ لائے تو گوارا نہ کیا کہ نبی علیہ السلام کو جگائیں۔ پھر جب آپ بیدار ہوئے تو دودھ پانی سے ٹھنڈا کر کے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں خوشی سے روشن ہو گئی۔ اس سفر میں ایک اور ایمان افروز واقعہ پیش آیا۔ جب قافلہ مقام حجفہ پہنچا تو مکہ کی یاد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اسی وقت اللہ نے وحی نازل فرمائی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے وہی آپ کو دوبارہ اس شہر یعنی مکہ کی طرف واپس لائے گا۔ سورہ قصص آیت نمبر 85۔ یہ آیت گویا تسلی کا پیغام تھی کہ جدائی وقتی ہے، آپ پھر اپنے محبوب شہر مکہ لوٹیں گے۔ اسی سفر میں بنی اسلم کے سردار بریدہ بنت عصیب 70 آدمیوں کے ساتھ آپ کی گرفتاری کے لیے آیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق اور گفتگو نے اس کے دل کو بدل دیا۔ وہ 70 کے 70 آدمی مسلمان ہو گئے اور کاروان کا حصہ بن گئے۔ یوں ہجرت کا یہ سفر نہ صرف حفاظت کا مظہر بنا بلکہ ہدایت کا ذریعہ بھی، جہاں دشمن بھی ساتھی بن گئے۔ اسی سفر میں بنی اسلم کے سردار بریدہ بنت عصیب 70 آدمیوں کے ساتھ آپ کی گرفتاری کے لیے آیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق اور گفتگو نے اس کے دل کو بدل دیا۔ وہ 70 کے 70 آدمی مسلمان ہو گئے اور کاروان کا حصہ بن گئے۔ یوں ہجرت کا یہ سفر نہ صرف حفاظت کا مظہر بنا بلکہ ہدایت کا ذریعہ بھی، جہاں دشمن بھی ساتھی بن گئے۔